بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل جو ہماری بات چل رہی تھی وہ جو منہج ہے فتوے کا، اس حوالے سے بات ہوئی، اور پھر یہ بات ہوئی کہ جو صحابہ کرام ہیں، تابعین ہیں یا فقہا ہیں، ان کے مابین اختلاف کی وجوہات کیا ہیں، کیوں اختلاف ہوتا ہے۔ اور پھر اسی کے ضمن میں یہ بات ہوئی کہ صحابہ کرام کی، تابعین کی، مجتہدین کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ ان کے سامنے جو بھی مسئلہ ہے وہ سب سے پہلے کتاب اللہ سے اس کا جواب لینے کی کوشش کرتے تھے۔ اگر کتاب اللہ میں کوئی صحیح چیز ملتی تھی اسی کے مطابق فتویٰ دے دیتے تھے، مسئلہ بتا دیتے تھے۔ لیکن اگر کتاب اللہ میں کچھ نہ ہوتا تھا تو پھر سنت رسول کی طرف جاتے تھے۔ اور اس سلسلے میں اگر ان کو کسی اپنے سے چھوٹے صحابی سے بھی پوچھنا پڑتا وہ پوچھتے تھے، اس معاملے میں کوئی چیز ان کے لیے مانی نہیں تھی۔ ایک واقعہ ذکر کیا حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا، جس میں حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک دادی نے آ کے اپنی وراثت کا مطالبہ کیا، ٹھیک ہے نا، اور حضرت بکر صدیق نے فرمایا کہ کتاب اللہ میں تو تمہارے لیے میں کچھ نہیں دیکھتا، اور سنت رسول کے بارے میں مجھے علم نہیں ہے، تم جاؤ میں لوگوں سے پوچھ کے بتاؤں گا۔ تو بہرحال پھر بعد میں حضرت مغیرہ بن شعبہ نے اور محمد بن مسلمہ نے یہ بات بتائی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سدس دیا تھا، ٹھیک ہے نا جی۔ اسی طرح ایک اور روایت جس پہ بعد حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس پہ عمل کر لیا۔ ایک اور روایت ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ اللہ اکبر، کچھ لوگ ان کے پاس آئے اور ان سے مسئلہ پوچھا کہ ہماری قوم کی ایک خاتون کا نکاح ہوا تھا اور اس کا مہر مقرر نہیں ہوا تھا، ٹھیک ہے نا، اور میاں بھی آپس میں ملے بھی نہیں تھے، اس سے پہلے شوہر فوت ہو گیا، تو اب اس خاتون کو کیا ملے گا، اس کو میراث ملے گی نہیں ملے گی، اور مہر ملے گا یا نہیں ملے گا۔ تو جب یہ سوال حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا تو انہوں نے کہا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے الگ ہونے کے بعد، جدا ہونے کے بعد مجھ سے جتنے سوالات کیے گئے اس سے زیادہ سخت کوئی سوال نہیں ہے، یہ بہت سخت سوال ہے، لہٰذا تم ایسے کرو، تم جاؤ کسی اور سے مسئلہ پوچھو۔ تو بہرحال وہ لوگ گئے اور ایک مہینے تک وہ اسی شش و پنج میں رہے۔ اس کے بعد وہ دوبارہ آئے، عبداللہ بن مسعود نے سے پوچھا کہ اگر ہم آپ سے نہیں پوچھیں گے تو پھر کس سے پوچھیں گے؟ آپ صحابہ کرام جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں ان میں سے سب سے زیادہ بڑے اس شعر کے اندر، ہمیں کسی اور کا پتہ نہیں ہے، آپ ہی بتائیں۔ اس پہ حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ میں اپنے اجتہاد سے مسئلہ بتاؤں گا، اگر وہ اجتہاد صحیح ہوا تو اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے ہوگا، ٹھیک ہے نا، اور اگر وہ غلط ہوا تو پھر میری جانب سے ہوگا، اللہ اور اس کا رسول اس سے بری ہوں گے۔ اور پھر اس کا جواب دیا، کہنے لگے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس عورت کو مہر مثل ملے گا، اس میں کمی بیشی نہیں ہوگی، اس عورت پہ کو میراث بھی ملے گی، اور اس پہ عدت بھی 4 ماہ 10 دن واجب ہوگی۔ یہ جو مسئلہ تھا، یہ ایک قوم ہے اشجع، وہ بھی موجود تھی اس موقع پہ، ٹھیک ہے، ان کی موجودگی میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے یہ مسئلہ بتایا، تو کچھ لوگ اشجع قوم کے کھڑے ہوئے کہنے لگے کہ ہماری خاتون کے بارے میں نبی علیہ السلام نے اسی طرح فیصلہ دیا تھا، اس کا نام بروا بنت واشق تھا، اور یہی مسئلہ ہم نے پوچھا تھا تو آپ نے وہی جواب دیا تھا جو نبی علیہ السلام نے جواب دیے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو اس پہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ خوش ہوئے، ٹھیک ہے نا، جتنی خوشی ان کو اپنے اسلام لانے پہ ہوئی تھی، ٹھیک ہے، اس کے بعد اگر کوئی بڑی خوشی ان کو ہوئی تو وہ
اس بات سے ہوئی کہ ان کا اجتہاد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے مسئلے کے مطابق ہو. ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اپنے اجتہاد میں کوئی کمی نہیں چھوڑتے تھے. تو فرمائے کہ وَرَوَانَا عَلْقَمَةُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ہم سے روایت کی علقمہ نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ انہو اتاہ قوم، کہ ان کے پاس ایک قوم آئی، کچھ لوگ آئے، فقالو کہنے لگے ان رجلا منا تزوج امراتا، کہ ہم میں سے ایک آدمی نے کسی خاتون سے نکاح کیا تھا، ولم یفرض لها صداقا، مہر مقرر نہیں کیا تھا، ولم یجمعها الیہ، اور نہ دونوں کی ملاقات ہوئی تھی، حتی مات، وہ آدمی مر گیا. فقال عبداللہ، حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا ما سئلت مذ فارقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ مجھ سے نہیں پوچھا گیا جب سے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جدا ہوا ہوں، اشد علیہ، جو مجھ پہ زیادہ سخت ہو، من ھذا، اس سوال سے، یعنی جتنے بھی سوالات دیے گئے ہیں ان سوالات میں سب سے سخت سوال یہ ہے فاتو گئی، تم میرے علاوہ کسی اور کے پاس چلے جاؤ، کسی اور سے مسئلہ پوچھ لو. فاختلفوا الیہ فی اشارہ، تو وہ لوگ اس مسئلے میں اختلاف کرتے رہے، آتے رہے جاتے رہے 1 مہینے تک. ثم قالوا له، پھر انہوں نے اس سے کہا، حضرت عبداللہ بن مسعود سے، فی آخر ذالک، اس بات کے آخر میں، کہ من نسألو ان لم نسألو، کہ ہم کس سے پوچھیں اگر آپ سے نہ پوچھیں. وانت من جلت اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے سب سے بڑے، فی ھذا البلد، اس شہر کے اندر. ولا نجد غیرک، اور ہم آپ کے علاوہ کسی اور کو نہیں پاتے. قال، تو عبداللہ مسعود فرمانے لگے، سأقول فیہا بجہد رائی، کہ میں اس میں بات کروں گا، مسئلہ بتاؤں گا اپنی پوری یعنی اجتہاد کے ساتھ. فإن کان صوابا فمن اللہ وحدہ لا شریک لہ، اگر وہ بات درست نکلی تو اللہ وحدہ لا شریک کی جانب سے ہوگا. وإن کان خطأ منی ومن الشیطان فمنی ومن الشیطان، اگر وہ خطا ہوئی تو میری اور میرے شیطان کی جانب سے ہوگی. واللہ رسولہ منہ براء، اور اللہ اس کا رسول سے بری ہوں، یعنی وہ اللہ اور رسول کا مسئلہ نہیں ہوگا. تو فرمایا کہ اورا، میرا خیال یہ ہے، میری رائے یہ ہے کہ ان اجعل لها صداق نسائها، کہ اس کو دے دیا جائے اس جیسی عورتوں کا مہر، یعنی مہر مثل جسے کہتے ہیں. لا وکس ولا شططا، نہ تو اس سے کم ہو نہ اس سے زیادہ ہو. ولها المیراث، اس کو میراث بھی ملے گی. وعلیہ العدۃ 4 اشہر وعشرہ، اور اس پہ 4 ماہ 10 دن عدت بھی آئے گی. قال، راوی کہتے ہیں کہ وذالک بمسمع اناس من اشجع، یہ جو تھا، یہ فیصلہ عبداللہ مسعود نے جو دیا، یہ فتویٰ جو بتایا، یہ اشجع قبیلے کے کچھ لوگوں کے سامنے دیا. ٹھیک ہے، ہم سن رہے تھے اس مسئلے کو. فقاموا فقالوا، کھڑے ہوئے کہنے لگے، نشہد، ہم گواہی دیتے ہیں کہ انک قضیت بما قضا به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ نے وہی فیصلہ کیا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا تھا. فی امرات منا، ہماری کسی ایک عورت کے بارے میں. یقال لها بروا، بروا بروا بنت واشق، اس کا نام بروا بنت واشق ہے. قال، راوی کہتے ہیں فما روی عبداللہ فرح فرحہ، کہ حضرت عبداللہ کو نہیں دیکھا گیا کہ ان کی خوشی زیادہ ہوئی ہو، یوم، اس دن، یعنی زیادہ ہوئی، اللہ بھی اسلامی، مگر ان کے اسلام لانے، جتنی خوشی ان کو اسلام لانے سے ہوئی تھی، صرف وہی خوشی ان کی زیادہ تھی. اس کے علاوہ اگر ان کو خوش دیکھا گیا تو دوسرے نمبر پر یہ خوشی تھی کہ جو اپنے اشتہاد سے اور مسئلے کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے غرض کے مطابق بتانے سے خوش ہو. تو یہ صحابہ کی کوشش ہوتی تھی کہ وہ شریعت کے مطابق مسئلہ بتائیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مراد کے مطابق مسئلہ بتائیں. واستشار سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ، ایک اور واقعہ بتا دیا. یعنی بات ہوئی کہ صحابہ کرام اگر مسئلہ کے معلوم کرنے کے بارے میں کسی سے پوچھنا پڑتا تھا، وہ تو اس میں بھی وہ شرماتے نہیں تھے. چنانچہ ایک موقع پہ جب صحابہ کرام شام کی طرف جا رہے تھے تو راستے میں پتہ چلا کہ شام کے اندر طاعون کی وبا پھیلی ہوئی. تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں سے مشورہ لیا کہ بھئی کیا کرنا چاہیے، کسی نے کچھ سنا ہے نہیں سنا، نبی علیہ السلام کی اس کے بارے میں کیا تعلیمات ہیں. تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف جو تھے، یہ اپنی کسی ضرورت سے کہیں گئے ہوئے تھے. ٹھیک ہے،
تو جب یہ آئے تو کہنے لگے کہ ہاں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں سنا ہے، تعاون کے بارے میں، کہ جب یہ کسی جگہ پہ پھیل جائے، ٹھیک ہے نا، اور تو تم وہاں جاؤ مت، وہ اگر ایسی جگہ پہ آ جائے جہاں تم پہلے سے ہو تو وہاں سے بھاگو مت، ٹھیک ہے۔ تو پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی کے مطابق فیصلہ کیا اور پھر واپس چلے گئے، ٹھیک ہے نا جی۔ واستشار سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ المہاجرین والانصار ومہاجرت الفتح، کہ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مہاجرین اور انصار سے، اور جو مہاجرت الفتح ہے، مہاجرت الفتح کا مطلب یہ کہ جو فتح مکہ سے پہلے پہلے جن لوگوں نے ہجرت کی تھی، یعنی جو ابتدائی مہاجرین تھے، حضرت عمر فاروق کی عادت تھی وہ ان لوگوں سے مشورہ میں اس کو مقدم رکھتے تھے، تو مشورہ کیا اثناء رحلتہ الی الشام، جبکہ وہ شام کی طرف سفر کر رہے تھے، وقد وقع بها وباء الطاعون، اور وہاں طاعون کی وبا پھیلی ہوئی تھی، فجاء عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، تو حضرت عبد الرحمن بن عوف تشریف لائے، وکان متغیبا فی بعض حاجتہ، جبکہ وہ اپنی کسی ضرورت سے غائب تھے، فقال، انہوں نے کہا کہ ان عندی فی ھذا علما، اس کے بارے میں میرے پاس علم ہے، مجھے معلوم ہے، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا، اذا سمعتم به بارض، کہ جب تم تعاون کے بارے میں سنو کہ کسی جگہ پہ پھیلی ہوئی ہے، فلا تقدموا علیہ، تو تم وہاں مت جاؤ، واذا وقع بارض وانتم بها، اور جب کسی جگہ یہ پھیل جائے اور تم پہلے سے وہاں ہو، تو فلا تخرجوا فرارا منہ، تو وہاں سے بھاگتے ہوئے نہ نکلو، فحمد اللہ عمر ثم انصرف، حضرت عمر فاروق رضی اللہ کا شکر ادا کیا، تعریف کی، اور پھر لوٹ گئے رضی اللہ عنہ۔ لیکن یہ تو ظاہر ایک مسئلہ تھا کہ جب ان کو مسئلہ معلوم نہیں ہوتا تھا حدیث کے حوالے سے تو وہ پوچھتے تھے کہ بھئی حدیث ہے نہیں، یہ تو حدیث ہوتی تھی تو عمل کر لیتے تھے، ٹھیک۔ لیکن اس کے باوجود بہت سارے مسائل میں ان کو قیاس کی ضرورت پڑ گئی، ظاہر ہے جب کوئی قرآن کی آیت بھی نہ ہو، اسی طرح کوئی حدیث بھی نہ ہو، تو پھر قیاس کرنا پڑتا تھا، پھر انہوں نے قیاس بھی کیے۔ تو ومع ذلك، اس کے باوجود، فقد احتاج الصحابۃ فی کثیر من المسائل الى ان یلجؤوا الى القیاس، کہ صحابہ کرام بہت سارے مسائل میں اس بات کی طرف محتاج ہوئے کہ وہ مجبور ہو گئے قیاس کی جانب، اور رائے کی جانب، وربما وقع بینہم اختلاف ظالم، اور کبھی ان کے مابین اختلاف بھی ہوا ان کی رائے کے اختلاف کی بنیاد پہ، فمثلا مثال کے طور پہ، لم یجدوا نصا فی ان الجد یحجب الاخوة فی المیراث او لا، انہوں نے کوئی نص نہیں پائی اس بات میں کہ جو دادا ہے وہ بھائیوں کو میراث سے محروم کرے گا یا نہیں کرے گا، یعنی یہ ایک مسئلہ ہے کہ ایک آدمی فوت ہو گیا، اس کے بھائی بھی موجود ہیں اور اس کا دادا بھی موجود ہے، تو کیا دادا کی وجہ سے بھائی وراثت سے محروم ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ یہ وراثت کا مسئلہ ہے، میراث کا آپ نے پڑھا بھی ہوگا کہ اگر تو مرنے والے کا باپ موجود ہو تو اس سے اس کے بیٹے محروم ہو جاتے ہیں، سوری بیٹے نہیں ہے، بھائی محروم ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، مرنے والے کا، تو کیا دادا بھی محروم کرے گا یا نہیں کرے گا؟ کوئی نس نہیں تھی تو فرجعوا الی القیاس، تو وہ یعنی مجبور ہوئے قیاس کرنے کی جانب، فذهب جمع کبیر من الصحابہ، صحابہ کرام کی ایک بڑی جماعت اس بات کی طرف گئی، کتنے کون سے صحابہ ہیں، جیسے مثل ابوبکر صدیق و عثمان بن عفان و معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ وغیرہم، ان حضرات کی رائے یہ تھی کہ لأن الجد یحجب الاخوہ، کہ دادا محروم کر دے گا بھائیوں کو، دادے کے ہوتے ہوئے بھائیوں کو کچھ نہیں ملے گا، واستدلوا على ذلك بقوله تعالى حکایۃ عن یوسف علیہ السلام، اور انہوں نے اپنے موقف کی جو دلیل بیان کی وہ شاید سے دلیل بنائی، جیسے سورہ یوسف کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، کہ میں نے پیروی کی اپنے آباء و اجداد کے دین کی، ابراہیم کی، اسحاق کی اور یعقوب۔ آپ جانتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے جو والد ہیں وہ حضرت یعقوب، ٹھیک ہے نا،
اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے والد ہیں حضرت اسحاق، اور حضرت اسحاق کے والد ہیں حضرت ابراہیم۔ تو اس آیت میں حضرت یوسف علیہ السلام نے حضرت یعقوب کے ساتھ ساتھ حضرت اسحاق اور حضرت ابراہیم کو بھی کیا کہا؟ آبا کہا، اب کہا، باپ کہا۔ اس کا مطلب یہ کہ باپ، دادا اور پردادا بھی باپ کے حکم میں ہیں، لہذا جب دادا اور پردادے کو باپ کہا جا سکتا ہے، اسی طرح باپ والا حکم بھی یہاں لے لیں گے۔ تو جب باپ کے ہوتے ہوئے بہن بھائی محروم ہو جاتے ہیں، تو اسی طرح دادا کی موجودگی میں بہن بھائی محروم ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے نا، یہ ہے قیاس جو ان حضرات نے کیا۔ ٹھیک ہے نا، تو اس آیت سے استدلال کیا کہ حیث جعل ابراہیم و اسحاق علیہ السلام ابن، اس آیت میں ابراہیم اور اسحاق کو باپ بنایا گیا ہے، یعنی اس کو باپ شمار کیا گیا ہے۔ وقال ابن عباس رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عباس کی رائے یہ تھی کہ یرثنی ابن ابنی، کہ میرا بتیجا میرا وارث بن جائے، دون اخوتی، میرے، سوری بتیجا نہیں، میرے پوتے میرے وارث بن جائیں، دون اخوتی، میرے بھائی نہ بنے، ولا ارث، اور میں وارث نہ بنوں، انا ابن ابنی، اپنے کس کا؟ بیٹوں کا۔ ٹھیک ہے نا، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں مر جاؤں، حضرت عبداللہ بن عباس کی رائے ہے نا، کہ اگر میں مر جاؤں تو میرے بھائی بھی موجود ہوں، پوتے بھی موجود ہوں۔ ٹھیک ہے نا، تو مسئلہ کیا ہے کہ پوتوں کو ملے گا، ٹھیک ہے نا، بہن بھائیوں کو نہیں ملے گا۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ جب میرے پوتے تھے، جب میرے پوتے میرے وارث بن رہے تھے، تو وہ تو میرے وارث بن کے بھائی محروم ہو گئے۔ تو اس کا برعکس کیوں نہیں ہو سکتا کہ پوتا مر جائے اور میں وارث بنوں، بھائی بہن بھائی نہ مرے؟ ٹھیک ہے نا، یہ مقصد ہے اس کا۔ جس طرح پوتا وارث بن گیا، ٹھیک ہے نا، دادے کا، بھائی محروم ہو گئے، اسی طرح دادا بھی وارث بنے گا پوتوں کا، اور بھائی کیا ہو جائیں گے؟ محروم۔ یہ مقصد ہے کہنا، ٹھیک ہے نا۔ تو مرنے والے کا اگر دادا موجود ہے تو وہ وارث بن جائے گا، بہن بھائی محروم ہو جائیں گے۔ یہ حضرت عبداللہ بن عباس کی بھی رائے ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ان کے رائے کا مقصد ہے۔ وقال ابن عباس یرثنی، کہ وارث بن جائے میرا، ابن ابنی، پوتا، دون اخوتی، بھائی نہ بنے، ولا ارث، اور میں وارث نہ بنوں، انا، میں، ابن ابنی، اپنے پوتے کا۔ وحاصل و قیاس، اس کے قیاس کا حاصل یہ کہ اندن حفیظ امکان حاجب للاخوہ، کہ جب پوتا حاجب بنتا ہے، محروم کرنے والا بنتا ہے بھائیوں کے لیے، فقذالک ينبغي للجد، تو اسی طرح دادے کے لیے بھی مناسب ہوگا کہ یکون حاجبا لهم، کہ وہ بھی ان کے لیے حاجب بن جائے۔ وكان علي بن ابي طالب وابن مسعود وزيد بن ثابت وغيرهم يقاسمون الجد مع الاخوه، اور یہ حضرات جو تھے، حضرت علی بن ابی طالب ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود ہیں، حضرت زید بن ثابت وغیرہ جو ہیں، وہ مقاسمہ کرتے تھے۔ مقاسمے کا مطلب یہ ہے کہ کچھ، یعنی دادے کو بھی، بھائی کو بھی ایک حصہ دار شمار کیا جائے۔ اس کا ایک خاص طریقہ ہے، اس کو آپ سراجی میں پڑھ لیں گے، اور یہاں یوں سمجھ لیں کہ بہن بھائیوں کی طرح دادے کو بھی ایک فرد بنا دیا جائے، اس کو بھی کچھ دے دیا جائے، اس کو بھی دے دیا جائے، یعنی وہ ایک، وہ دونوں کو دینے کے قائل، ٹھیک ہے نا، لیکن مقاسمت کے طور پہ، تقسیم کے طور پہ۔ وقد ورد فی قیاسہم قصۃ لطیفۃ، اور ان کے قیاس کے بارے میں ایک بڑا عمدہ لطیفہ منقول ہے، امام ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی، رویت فی بعض مسانید، امام صاحب کے بارے میں جو ان کی بعض مسانید میں روایت کیا گیا ہے۔ نورد علی نفعها، ہم یہاں پہ اس کے فائدے کے اس کو لکھتے ہیں۔ تو میں کہ ابو حنیفہ کان عند جعفر بن محمد الصادق بن مدینہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ امام جعفر بن محمد الصادق کے پاس تھے، مدینہ کے اندر۔ فقال حشام بن الحکم، تو حشام بن الحکم کہنے لگے کہ یبنا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کے بیٹے، اللہ کے رسول کے ظاہر محمد بن جعفر الصادق جو ہیں، یہ ہوتے ہیں حضرت علی کے، اس اعتبار سے رسول اللہ کے لیے ان کو مخاطب کر کے کہنے لگے کہ اے آل رسول، اس کا ترجمہ یوں کرنے، اے آل رسول، ھذا ابو حنیفہ صاحب القیاس، یہ ابو حنیفہ ہیں جو قیاس والے ہیں۔ ثم قال له، پھر انہوں نے امام ابو حنیفہ کو مخاطب کر کے کہا کہ من این اخذت القیاس،
کہ آپ نے قیاس کہاں سے لیے؟ فقال له، امام صاحب نے ان کو جواب دیا، من قول علی بن ابی طالب وزید بن ثابت رضی اللہ عنہما حين شاورهما عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ فی الجد والإخوة، کہ میں نے قیاس حضرت علی ابن ابی طالب اور زید ابن ثابت رضی اللہ عنہ کی قول سے لیا ہے کہ جب ان سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے مشورہ کیا دادے اور بائی کے بارے میں، یعنی جب مرنے والے کا دادا بھی ہو اور بائی ہو تو کس کو کیا ملے گا نہیں ملے گا، اس سلسلے میں جب مشورہ کیا تو انہوں نے قیاس کیا، تو میں نے وہاں سے لیا ہے قیاس۔ وہ قیاس کیا تو اس کو بھی ذکر کر دیا۔ فقال له علی، حضرت علی نے ان سے کہا کہ ارائیت یا امیر المؤمنین، اے امیر المؤمنین آپ ذرا مجھے بتائیں، لو ان شجرۃ انبعثت منها غصن، کہ اگر ایک درخت ہو اور اس سے ایک شاخ نکلتی ہو، ثم انبعثت من الغصن غصنان، پھر اس ایک شاخ سے دو شاخیں مزید نکلیں، یوں سمجھ لیں کہ درخت سے ایک وائی کی شکل بن جائے نا، ایک شاخ نکلی اور پھر آگے دو شاخیں اور نکلی، فرمائے کہ ایہما اقرب الی احد الغصنین، کہ ان دو میں سے کون سے زیادہ قریب ہے، ان دو میں سے کون سی زیادہ قریب ہے، الی احد الغصنین، ایک شاخ کی جانب، اصاحبہ الذی خرج منہ، کیا وہ جس سے یہ نکلی ہے، ام الشجر، یا درخت قریب ہے۔ مقصد کہنے کے لیے ہے کہ وہ جو درخت ہے نا کہ درخت، اس کو آپ تصور کریں دادا، کیونکہ وہاں سے ایک چھوٹی شاخ نکل گئی نا، اور چھوٹی شاخ کو آپ باپ سمجھ لیں، اور پھر جو آگے وہاں سے دو شاخیں نکلے وہ اس کے بیٹے سمجھ لیں۔ تو اب اگر یہ درمیان والی شاخ جو ہے اس کے ساتھ جو تعلق ہے، لنک ہے اس کا، یعنی یہ جو درخت کا تعلق ہے یا جو دو شاخوں کا تعلق ہے وہ کس درجے میں ہے، کون سی زیادہ قریب ہے اس کی، ٹھیک ہے نا۔ مقصد یہ کہ دونوں ہی قریب ہیں، اس کے درخت بھی قریب ہے اور جیسے وہ شاخیں بھی قریب ہیں، ٹھیک ہے نا۔ قال زید بن ثابت، زید بن ثابت کہنے لگے کہ لو ان جدولا انبعثت منها ساقیہ، کہ اگر ایک بڑی نہر اس سے ایک چھوٹی نہر نکلے، ثم انبعثت من الساقیۃ ساقیتان، اور پھر اس ایک چھوٹی نالی سے دو مزید نالیاں نکلیں، تو ایہما اقرب، تو ان دونوں نالیوں میں سے کون سی زیادہ قریب ہوگی، احدى الساقیتین، ان یعنی ان دو نالیوں کی کون سی قریب ہوگی، ٹھیک ہے نا، الی صاحبها، سوری، احدى الساقیتین اقرب الی صاحبها من الجدول، یعنی وہ جو بیچ والی نالی ہے وہ اس کے زیادہ قریب ہوگی یا وہ جو بڑی نہر ہے وہ قریب۔ فامسک عمر فی الجد والاخوہ، دوبارہ علی انہوں نے قیاس کیا، حضرت عمر فاروق دادا اور بھائی کے بارے میں انہوں نے خاموشی اختیار کر لی۔ فرمایا فہذا علی بن ابی طالب وزید بن ثابت قاسا لعمر بن الخطاب، یہ علی بن ابی طالب ہیں اور زید بن ثابت ہے جنہوں نے قیاس کیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے لیے، تو میں نے امام صاحب نے فرمایا کہ یہاں سے قیاس کیا۔ اب یہ جو ان کا قیاس تھا، فسکت جعفر، تو جعفر جو تھا وہ خاموش ہو گئے، جعفر صادق، امام جعفر صادق نے خاموشی اختیار کر دی۔ وحاصل کل من التمثیلین، اور ان دونوں مثالوں کا حاصل یہ ہے کہ ان الجد والاخ متساویان فی القرب الی المیت، کہ جو دادا ہے اور بھائی ہے وہ دونوں برابر ہیں میت کی طرف قرب کے اعتبار سے، فیشارکان فی المیراث، لہذا وہ میراث میں دونوں شریک ہو جائیں۔ تو مقصد کہنے کا یہاں پہ یہ تھا کہ صحابہ کرام بھی بعض اوقات قیاس کی جانب مجبور ہو جاتے تھے تو پھر وہ قیاس کرتے تھے، ٹھیک ہے نا جی۔ وخرج الامام مالک رحمہ اللہ تعالی، اور امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک روایت بیان کی ہے کہ انصور ابن زید الدیلی ان عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ استشار فی الخمر یشربها الرجل، ایک اور مثال دے رہے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے مشورہ کیا اس آدمی کے بارے میں جو شراب پی لے اس کو کیا سزا دیں۔ فقال له علی بن ابی طالب، تو ابی طالب نے فرمایا نرا ان تجلدہ 80، ہماری رائے یہ کہ آپ اس کو 80 کوڑے ماریں۔
کیوں؟ فَإِنَّهُ إِذَا شَرِبَ سَكِرَ، کہ جب وہ پیتا ہے تو اس کو نشہ چڑھتا ہے، وَإِذَا سَكِرَ هَذَا، اور جب اس کو نشہ چڑھتا ہے تو پھر وہ ہذیان پکتا ہے، پول فول کہتا ہے، وَإِذَا هَذَا افطرا، اور جب وہ ہذیان کہتا ہے تو پھر وہ تہمت بھی لگاتا ہے، او کما کا، یہ اسی طرح کے الفاظ کے ہیں۔ فجلد عمر فی الخمر ثمانین، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ شراب میں 80 کوڑے لگائے۔ جب آپ کو لگے گا کہ یہ شاید جو حد ہے وہ قیاس سے ثابت ہوئی، یہاں بھی یہ بات نہیں، اصل میں یہاں یہ بات طے کرنی تھی کہ اگر کوئی کوڑا ایسا ہو جس کے 2 سرے ہوں، ٹھیک ہے نا، تو وہ 2 سروں والے کو ایک کوڑے کو 2 شمار کیا جائے گا، ایک ہی شمار کیا جائے گا، اصل میں یہی بات تھی، ورنہ یہ تو بات طے ہے نا کہ جو شراب پینے کی حد ہے وہ اس کو 80 کوڑے ویسے ہی لگیں گے، ٹھیک ہے نا۔ فرمائے کہ ولم یکن ذالک اثبات الحد بالقیاس، یہاں پہ حد کو قیاس سے ثابت کرنا نہیں ہے، وانما ثبت عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرب 40 اما بصوت له طرفان او بنا علیہ، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے 40 کوڑے لگانا ثابت ہیں، یا تو آپ نے ایک کوڑے سے لگائے جس کے 2 کنارے تھے یا 2 جوتے تھے آگے۔ فالقضیۃ التي عرضت علی الصحابہ ہی، پس صحابہ کے سامنے جو قضیہ اور معاملہ پیش آیا وہ یہ تھا کہ حل یعتبر عدد الضرب 40 ام 80، کہ کیا وہ مار کا اعتبار ہوگا 40 کا، یا جو ہے 80 یا 80 کا اعتبار ہوگا، بالنظر لا تعدد الاعلی، اعلی کے متعدد ہونے کو دیکھتے ہیں، ہم یہ سمجھیں گے کہ 2 کوڑے ہیں یا 1 کوڑے، مقصد یہ۔ وما ذکر سیدنا علی رضی اللہ عنہ انما هو ترجیح احد الاحتمالین، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ جو ذکر کیا وہ 2 احتمالات میں سے ایک کو ترجیح دینا تھا بالقیاس، قیاس کے ذریعے سے۔ وقد اوضحت ذلك في تکملۃ فتح الملهم بتوفیق اللہ تعالی سبحانہ، حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے اس مسئلے کی وضاحت کی ہے تکمیل فتح الملهم کے اندر۔ اچھا جی، پھر وہ یہ بات کہ اب یہ جو صحابہ کرام تھے جنہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پڑھا سیکھا علم حاصل کیا، پھر یہ ظاہر ہے پھیل گئے مختلف ممالک کے اندر، اور پھر جب مختلف ممالک میں پھیلے تو وہیں پہ وہ بڑے بنے، اپنے علاقے کے لوگ ان سے پوچھتے تھے، وہ آگے پڑھتے پڑھاتے تھے اور انہی کی بات چلتی تھی، ٹھیک ہے نا۔ ثم ان الصحابۃ رضی اللہ عنہم تفرقوا فی البلاد، پھر یہ صحابہ کرام پھیل گئے مختلف ممالک کے اندر، وعلموا اصحابہم، اور انہوں نے اپنے شاگردوں کو سکھایا، فاخذ عنہم التابعون، ان سے تابعین نے علم حاصل کیا، وتمسکوا بما اخذوا منہم، اور انہوں نے اسی کو پکڑا جو ان سے سیکھا تھا انہوں نے، فترجح عند كل واحد منهم غالبا، بس ان میں سے اکثر و بیشتر ایسا تھا کہ ہر ایک کے ہاں وہ بات غالب ہوتی تھی، ما اخذ من شیخہ، جو انہوں نے اپنے شیخ سے پڑھی تھی، وہ اہل بلدی، اور اپنے شہر والوں سے پڑھی تھی، من الصحابہ رضی اللہ عنہ، جو صحابہ کرام سے، یعنی ہر علاقے کے جو لوگ تھے علم حاصل کرنے والے، انہوں نے اپنے جن صحابہ سے پڑھا تھا انہیں پہ ان کو زیادہ اعتماد تھا۔ ظاہر بات میں نے کل بھی کی تھی، صحابہ تو بڑے مقبول لوگ تھے، بڑے اعلیٰ لوگ تھے، تو ان کے قریب جو بھی رہتا تھا وہ ان کی عقیدت کا، ان کی علمیت کا اور ان کی الہیت کا قائل ہوتا تھا، اور زیادہ اس کو عقیدت بڑھتی تھی، تو جو جس صحابی کے قریب تھا اس کو اس سے عقیدت بڑھتی گئی، ورنہ عام حالات میں تو لوگوں کی عقیدت ختم ہو جاتی ہے نا، یہ نیک بندے کی علامت ہوتی ہے، اس لیے ان کو اپنے صحابہ، اپنے اساتذہ کے علم پر، تقوی پر زیادہ اعتماد تھا۔ ويقول الشیخ ولی اللہ دہلوی رحمہ اللہ تعالی، چنانچہ شیخ ولی اللہ دہلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اب دیکھیں کیسے ہر جگہ کے ہاں ان کے اپنے شیوخ جو تھے وہ زیادہ معتمد تھے۔ فرمایا وکان سعید واصحابہ یذهبون، سعید بن مسیب و ان کے شاگرد یہ سمجھتے تھے کہ لا ان اہل الحرمین اثبت الناس فی الفقہ، کہ اہل حرمین جو ہے مکہ مدینہ والے وہ فقہ میں بہت زیادہ مستند ہیں۔ واصل مذہب، ان حضرات کے جو مذہب کی بنیاد ہے، فتاوی عبداللہ ابن عمر و عائشہ و ابن عباس، حضرت فتاوی ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر کے، حضرت عائشہ کے، حضرت عبداللہ ابن عباس کے، وقضایا قضات المدینہ، اور مدینہ کے جو قاضی ہیں ان کے فیصلے۔ وکان ابراہیم واصحابہ یرون، ابراہیم نخعی اور ان کے شاگردوں کی رائے یہ تھی کہ ان عبداللہ ابن مسعود واصحابہ اثبت الناس فی الفقہ، کہ عبداللہ بن مسعود ان کے جو شاگرد ہیں وہ فقہ میں زیادہ مہارت رکھتے ہیں۔ واصل مذہب ہی، ان کے مذہب کی جو بنیاد ہے، فتاوی عبداللہ بن مسعود و قضاء علی رضی اللہ عنہ و فتاواہ و قضاء شریح وغیرہ من قضاة الکوفہ، ان کے مذہب کی جو بنیاد ہے وہ عبداللہ بن مسعود کے فتاوی ہیں،
حضرت علی کے فیصلے ہیں، ان کے فتوے ہیں، اسی طرح جو قاضی شریح کے ہیں فیصلے ہیں، اسی طرح کوفہ کے جو دیگر قاضی ان کے فیصلے ہیں۔ وکانہ سعید بن المسیب لسان فقہاء المدینہ، سعید بن المسیب جو ہیں وہ فقہاء مدینہ کے زبان تھے، یعنی جو لسان کے تھے۔ وکانہ احفظهم لقضاء عمر بن الخطاب، اور حضرت عمر بن خطاب کے فیصلے ان کو خوب یاد تھے۔ ولی حدیث ابی ہریرہ تھا، اور اسی طرح حضرت ابو ہریرہ جن کی حدیث وغیرہ، گویا کہ سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں جو ہیں وہ فقہاء مدینہ زیادہ معتمد تھے۔ وہ ابراہیم لسانہ فقہاء کوفہ، ابراہیم نخعی جو ہیں یہ یعنی فقہاء کوفہ کی زبان تھے۔ وہ ان لوگوں سے زیادہ دین آگے پھیلا نا، انہی ایک مین کریکٹر، مین کردار ان کا بنا پھر اگرچہ فَإِذَا تَكَلَّمَ بِشَيْءٍ وَلَمْ يَنْسِبَهُ إِلَىٰ أَحَدٍ، بس جب یہ دونوں حضرات بات کرتے اور کسی مسئلے کے بارے میں کسی کی طرف نسبت نہیں کرتے تھے، تو فَإِنَّهُ فِي الْأَكْثَرِ مَنْسُوبٌ إِلَىٰ أَحَدٍ مِنَ السَّلَفِ صَرِيحًا أَوْ إِمَامًا وَنَحْوَ ذَلِكَ، تو یہ اکثر و بیشتر منسوب ہوتی تھی سلف میں سے کسی ایک کی جانب، یا تو صراحتاً یا اشارتاً۔ فَاجْتَمَعَ عَلَيْهِمَا فُقَهَاءُ بِلَادِهِمَا، بس ان دونوں کے شعروں کے جو فقہا تھے وہ انہی کے بعد پہ جمع ہو گئے۔ وَأَخَذُوا عَنْهُمَا، ان سے سیکھا، وَعَقَلُوهُ سمجھا، وَخَرَّجُوا عَلَيْهِ اسی کے اوپر تخریج کے اللہ عالم۔ تو گویا کہ آخری بات یہ ہو گئی کہ ہر جگہ کے جو فقہا تھے وہ اپنے علاقے میں مشہور تھے اور لوگ انہی پر اعتماد کرتے تھے اور انہی کی بات آگے چلی، ٹھیک ہے۔ چنانچہ اس میں سے جو سعید بن مسیب ہیں ان کی رائے یہ تھی کہ جو فقہ کے اندر جو اثبت ہیں وہ فقہائے حرمین ہیں، ٹھیک ہے نا، علماء حرمین، ان کی رائے یہ تھی، اور ان کے مذہب کی جو بنیاد تھی حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عائشہ، حضرت بن عباس وغیرہ کے فیصلے، ٹھیک ہے نا، کے فتوے اور مدینہ کے قاضیوں کے فیصلے تھے۔ اور ابراہیم نخعی وغیرہ کی رائے یہ تھی کہ حضرت عبداللہ بن مسعود زیادہ اثبت ہیں، اور ان کے جو مذہب کی بنیاد ہے وہ حضرت عبداللہ بن مسعود کے فتاوی ہیں، حضرت علی کے فیصلے ہیں، ان کے فتوے ہیں، قاضی شریح کے فیصلے ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ تو بہرحال اس طریقے سے پھر یہ چیزیں آگے پھیلتی گئیں۔ ھذا والمرام واللہ اعلم بحقیقت الکلام۔ آج کے لیے کافی ہے، انشاءاللہ نیکسٹ پھر ہم کل دیکھیں گے۔